کہ دو لکیریں ہیں ظالم اور مظلوم کی. وزیر اعظم پہلے بھی بلوچستان سے ہے, آپ کے سپریم کورٹ کے جج بھی بلوچستان سے ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو ہے نا مسئلے حل ہو جائیں گے. سول ڈیموکریسی ہے, آپ کی قومی اسمبلی اتنی اختیار دار ہے کہ وہ جتنی انسانی حقوق کی پامالیاں ہو رہی ہیں اس کو روک سکے, کہ آپ کی سپریم کورٹ جو ہے نا اتنی اختیار رکھتی ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں جو لاپتہ افراد کے کیسز ہیں ان پر عمل درآمد کرائے جا سکے. آج بھی اڈیالہ جیل میں جو ہے نا 3 سے 4 مسنگ پرسنز کی فیملیز ہیں. مجھے افسوس ہوتا ہے وہ اپنے بھائی کی جبری گمشدگی کے خلاف نکلے تھے اور وہ خود ابھی جبری مطلب جیل میں بند ہے. اور ہم رویوں سے پہچان جاتے ہیں کہ انتظامیہ کیا کرنا چاہتی ہے. ہم نے یہ پہچان لیا تھا کہ انتظامیہ ہمیں ہٹانا نہیں چاہتی تھی, ہمیں مارنا چاہتی تھی. انہوں نے عورتوں کو گاڑیوں میں نہیں ڈالا, ان کے کپڑے پاڑے, ان کو تشدد کا نشانہ بنایا, پوری رات اسٹیشن میں رکھا اپنے ایجنٹس کے ساتھ تاکہ وہ بھی ہمیں ٹارچر کر سکے. میں نے یہ سوال وہاں بھی کیا اور ابھی بھی کرتی ہوں کہ آپ اپنے گھر کے پیارے کو کبھی نہیں بھولتے, ابھی بھی نہیں کر سکتے ہو. یہ نفرت اور بڑی ہے. یہ کچھ خاندان تھے نا جو آئے تھے, یہ شاید یہاں آتے 10 دن پریس کلب میں بیٹھے, 10 دن کے بعد یہ چلے جاتے, لیکن آپ نے وہ کیا ہے جس کے بعد پورا بلوچستان اٹھا ہے. لائیو شیراز کے ساتھ میں ہوں شیراز احمد شیرازی. اس وقت میں نیشنل پریس کلب اسلام آباد کے باہر موجود ہوں اور آپ لوگوں نے دیکھا کس طرح جو لاپتہ افراد کے حوالے سے جو احتجاجی مظاہرہ جاری تھا, وہ جس طرح بلوچستان کے مختلف علاقوں سے, گوادر سے, تربت سے جو لاپتہ افراد کے لواحقین ہیں وہ یہاں پر پہنچے, کس طرح ان پر جو ہے یہاں پر احتجاج کیا گیا, کس طرح خواتین کو گرفتار کیا گیا. اس وقت میرے ساتھ ڈاکٹر مہرنگ بلوچ صاحبہ موجود ہیں, ان سے بات کریں گے. میڈم, اسلام آباد تک آپ پہنچی, یہاں پر آ کے استقبال کس طرح کیا گیا آپ کا, اور کیا کہیں گی جو آپ کے مطالبات تھے وہ تو اتنے زیادہ نہیں ہے, اس کے باوجود بھی کیوں ہو رہا ہے اس طرح کے ساتھ؟ اسلام آباد میں ہمارا استقبال لاٹھی چارج کے ساتھ کیا گیا. اسلام آباد جب ہم پہنچے, ہم یہاں ملسان کے درد اور تکالیف ساتھ لے کر آئے تھے. ہم عورتیں اس مارچ کو لیڈ کر رہے تھے. آج بھی اڈیالہ جیل میں جو ہے نا 3 سے 4 مسنگ پرسنز کی فیملیز ہیں. مجھے افسوس ہوتا ہے وہ اپنے بھائی کی جبری گمشدگی کے خلاف نکلے تھے اور وہ خود ابھی جبری مطلب جیل میں بند ہے. کس وجہ سے بند ہے؟ آج ان کے لیے یہ دھرنا لگایا گیا ہے, آج ان کے نام آئے جائیں گے, وہ نہیں ہے یہاں پہ. تو صرف اور صرف اس لیے کیا گیا تاکہ ہمارا جو حوصلہ ہے اس کو ختم کیا جائے. یہ خاندانیں جو سالوں سے اپنے پیاروں کی آزادی کی مہم لڑ رہے ہیں ٹارچر سیلوں سے, ان کو بے حوصلہ کیا جائے, ان کو ٹارچر کیا جائے تاکہ آئندہ وہ کبھی جدوجہد نہ کر سکے. ایک ہی اس پر انہوں نے ہمیں جواب دیا ہے, وائلنس. جتنا انہوں نے وائلنس استعمال کرنا تھا, کیونکہ ہم سیاسی ورکر ہیں اور ہم رویوں سے پہچان جاتے ہیں کہ انتظامیہ کیا کرنا چاہتی ہے. ہم نے یہ پہچان لیا تھا کہ انتظامیہ ہمیں ہٹانا نہیں چاہتی تھی, ہمیں مارنا چاہتی تھی. کیونکہ ایسے بہت سے کیسز آئے جب مردوں کو مار رہے تھے, وہ بول رہے تھے ہم گرفتاری دینے کے لیے تیار ہیں, لیکن وہ گرفتاری کے لیے نہیں آئے تھے, وہ مارنے کے لیے آئے تھے. عورتیں جو ہے نا وہ تیار تھے کہ ہم گاڑیوں میں جانے کے لیے تیار ہیں, لیکن انہوں نے عورتوں کو گاڑیوں میں نہیں ڈالا, ان کے کپڑے پاڑے, ان کو تشدد کا نشانہ بنایا, پوری رات اسٹیشن میں رکھا اپنے ایجنٹس کے ساتھ تاکہ وہ بھی ہمیں ٹارچر کر سکے. اتنا ٹارچر کر سکے کہ کل جو گاڑیاں یہ لوگ لے کر آئے تاکہ وہ سب لوگ آسانی سے بیٹھ سکے. میں نے یہ سوال وہاں بھی کیا اور ابھی بھی کرتی ہوں کہ آپ اپنے گھر کے پیارے کو کبھی نہیں بھولتے. اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ ہمیں تشدد کر کے ان لوگوں کو خاموش کرا سکتے ہیں, یہ آپ کی بھول ہے. آپ نے 1948 میں یہ نہیں کیا, آپ نے 1951 میں یہ نہیں کیا, آپ ابھی بھی نہیں کر سکتے ہو. یہ نفرت اور بڑی ہے. یہ کچھ خاندان تھے نا جو آئے تھے, یہ شاید یہاں آتے 10 دن پریس کلب میں بیٹھے, 10 دن کے بعد یہ چلے جاتے, لیکن آپ نے وہ کیا ہے جس کے بعد پورا بلوچستان اٹھا ہے. ہم نے بارہا کہا کہ یہ تحریک پورے بلوچستان کی تحریک ہے. ہم جہاں جہاں گئے ہیں پورے بلوچستان نے ہمارا استقبال کیا. ہم جہاں جہاں گئے ہیں وہاں سے ہمیں فیملیز آئے ہیں. تو یہ عوامی قوت ہے, یہ وہ لوگ ہیں جو ڈیمانڈ کر رہے ہیں آپ سے کہ آپ اپنی ریاستی دہشت گردی بند کریں. تھینک یو. جو عام لوگ ہیں ان کے ذہنوں میں یہ سوال ہے کہ جو وزیر اعظم ہے ان کا تعلق بھی بلوچستان سے ہے, اس کے قبل ہم نے دیکھا تھا کہ سوال کیوں کرتے ہیں مجھ سے, میں تقریباً 20 مرتبہ اس کی جواب دے چکی ہوں. کائنڈلی آپ اس بات کو سمجھیں کہ 2 لکیریں ہیں ظالم اور مظلوم کی. وزیر اعظم پہلے بھی بلوچستان سے ہے, آپ کے سپریم کورٹ کے جج بھی بلوچستان سے ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو ہے نا مسئلے حل ہو جائیں گے. مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی سول ڈیموکریسی کتنی اسٹیبل ہے. یہاں پہ سول ڈیموکریسی ہے, آپ کی قومی اسمبلی اتنی اختیار دار ہے کہ وہ جتنی انسانی حقوق کی پامالیاں ہو رہی ہیں اس کو روک سکے, کہ آپ کی سپریم کورٹ جو ہے نا اتنی اختیار رکھتی ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں جو لاپتہ افراد کے کیسز ہیں ان پر عمل درآمد کرائے جا سکے. سینکڑوں کی تعداد میں آپ کے کمیشن نے پروڈکشن آرڈرز جاری کیے ہیں, آپ ان پروڈکشن آرڈرز پر عمل درآمد نہیں کر سکتے ہیں, تو آپ کیا انصاف دیں گے؟